بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو قتیبہ بن مسلم کے متعلق ہے، جو 669 عیسوی میں بصرہ میں پیدا ہوا۔ عرب کا ایک نامور بڑا بہادر جنگجو مسلمان سپہ سالار تھا۔ اس کی فتوحات کا کوئی شمار نہیں۔ اس نے ولید بن عبد المالک کے دور خلافت میں وسط ایشیا کا وسیع و عریض علاقہ فتح کر کے اموی سلطنت میں شامل کیا۔ آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب اور گھنٹی کے بٹن کو کلک کریں۔ ویڈیو اچھی لگے اسے لائک اور شیئر بھی کریں۔ حجاج بن یوسف نے 86 ہجری میں قتیبہ بن مسلم کو خراسان کا والی مقرر کیا۔ یہاں سے اس کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس نے وسطی ایشیائی ریاستوں میں اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ وسطی ایشیائی ریاستوں کے جو بھی حکمران قتیبہ بن مسلم کے مقابلے میں آئے، شکست فاش کھائی اور خس و خشاک کی طرح بہہ گئے۔ جب یہ خراسان کا والی مقرر ہوا، یہاں کے متعدد چھوٹے چھوٹے حکمران باج گزار بن چکے تھے۔ اس زمانے میں بھی سمرقند، بخارا کے نواح کے حکمرانوں کا رویہ باغیانہ تھا، اس لیے 86 ہجری میں قتیبہ نے ترکستان پر فوج کشی کی۔ اس نے اتفاق سے یہاں کے حکمرانوں میں باہم مخالفت تھی، چنانچہ اس نے دریائے جیہوں کو پار کیا اور سگانیان کے فرمانروا نے اطاعت قبول کر لی اور بیش بہا تحائف پیش کر کے صلح کر لی اور اس کو اپنا مہمان بنایا۔ سگانیان سے قتیبہ نے شومان کا رخ کیا اور کفیان کے حکمرانوں نے بھی اطاعت قبول کر لی۔ قتیبہ اپنے بھائی صالح کو انتظام و نگرانی کے لیے چھوڑ کر واپس مرو آ گئے۔ قتیبہ کی واپسی کے بعد صالح اور نصر ابن یسار نے کاشان، فرغانہ کے شہر اور خشک وغیرہ کے علاقے فتح کر لیے۔ قتیبہ کی فتوحات کا سلسلہ تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا۔ بادغیس کے حکمران تیزک کے ہاں عرصہ سے کچھ مسلمان قید تھے۔ قتیبہ نے ان کی رہائی کے لیے تیزک کو خط لکھا۔ اس نے مسلمان قیدیوں کو رہا کر کے قتیبہ کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا۔ سن 87 ہجری میں قتیبہ نے بخارا کے شہر بیکند پر فوج کشی کی۔ بخاریوں نے مقابلہ تو خوب کیا لیکن شکست کھا کر قلعہ بند ہو گئے۔ قتیبہ نے قلعہ کی فصیل توڑوا کر شہر پر قبضہ کر لیا۔ قتیبہ ایک مسلمان حاکم مقرر کر کے واپس لوٹ گئے۔ اہل شہر نے بدعہدی کرتے ہوئے مسلمان حکمران اور عملہ کو قتل کر دیا، جس پر قتیبہ نے شہر پر دوبارہ زوردار حملہ کیا اور مسلم حکمران اور عملے کے قاتلوں کو گرفتار کر کے سب کو قتل کر دیا۔ قتیبہ علاقوں پر علاقے رونتے ہوئے 88 ہجری میں مسکس کو فتح کرتے ہوئے امسرا پہنچے۔ یہاں کے باشندوں نے اطاعت قبول کر لی۔ راستہ میں خاقان چین کا بھتیجا 2 لاکھ ترک، سگد اور فرغانیوں کے لشکر جرار کے ساتھ مقابلے پر آیا، لیکن قتیبہ نے مسلمانوں کی قلیل تعداد کے باوجود بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اور اس ٹڈی دل کو شکست فاش دی۔ اسی سن میں قتیبہ نے خاص بخارا پر حملہ کیا۔ زیادہ جنگ کی نوبت نہ آئی، چنانچہ فرمانروائے بخارا نے صلح کر کے اطاعت قبول کر لی۔ بادغیس کا حکمران تیزک مسلمانوں کے ساتھ اور ان کا مددگار بھی تھا، لیکن اس نے بلخ، مرو، الروز، تلکان، فاریاب اور جوزجان وغیرہ آس پاس کے تمام حکمرانوں کو ساتھ ملا کر علم بغاوت بلند کر دیا۔ قتیبہ کو اس کی خبر ہوئی اور باغی فرمانرواؤں کی طرف بڑھا۔ سب سے پہلے تلکان فتح کر کے یہاں کے باشندوں سے ان کی بغاوت کا بدلہ لیا۔ تلکان کے بعد سن 91 ہجری میں فاریاب کا رخ کیا۔ یہاں کے فرمانروا نے بھی اطاعت قبول کر لی۔ اس کے بعد قتیبہ جوزجان پہنچا۔ یہاں کا حکمران بھاگ گیا اور عام باشندوں نے اطاعت قبول کر لی۔ قتیبہ عامر بن مالک کو یہاں چھوڑ کر بلخ پہنچا اور تیزک کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ قتیبہ کا بھائی عبد الرحمن پہلے سے تیزک کے تعاقب میں تھا۔ تیزک حلم کی پرپیچ اور دشوار گھاٹی میں جا گھسا اور قلعہ کے دہانے پر اپنی حفاظت کے لیے ایک دستہ تعینات کر دیا۔
قلعہ تک پہنچنے کی کوئی سبیل نہ تھی۔ اتفاق سے ایک آدمی نے قلعہ تک رہنمائی کی اور مسلمانوں نے قلعہ کی پشت پر جا کر اچانک حملہ کر دیا۔ اس ناگہانی حملے کی وہ تاب نہ لا سکے، بہت سے مارے گئے اور جو زندہ بچے وہ بھاگ نکلے۔ تزک نے فرغانہ سے بھاگ کر کرز کی گھاٹی میں پناہ لی۔ یہ بہت ہی محفوظ گھاٹی تھی۔ قتیبہ نے اس کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ طول پکڑ گیا، سخت سردی تھی۔ قتیبہ نے ایک شخص سلیم کو اسے بہکانے کے لیے بھیجا اور وہ بہکاوے میں آ گیا۔ قتیبہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا، اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اس نے مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچایا تھا، اس لیے آپس میں مشورہ سے اس کے قتل کا فیصلہ ہوا۔ قتیبہ نے تیزک کو بما اس کی جماعت کے قتل کروا دیا۔ تیزک کے بعد قتیبہ پیش قدمی کرتے ہوئے فرمانروا شومان کی طرف متوجہ ہوا۔ اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن اسے اپنی قوت پر غرور تھا اور وہ باز نہ آیا اور قلعہ بند ہو گیا۔ قتیبہ نے سنگ باری کر کے قلعہ کی دیواریں توڑ دیں۔ اب اس کے پاس جنگ یا اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ قلعہ سے باہر نکل کر مقابلہ کیا اور مارا گیا۔ سن 93 ہجری میں خوارزم شاہ نے قتیبہ کی اطاعت قبول کر لی۔ خوارزم شاہ کے بھائی ہرزاد نے خوارزم شاہ کو معطل کر کے سلطنت کا نظام سنبھال لیا۔ خوارزم شاہ نے قتیبہ کو خفیہ پیغام بھیجا کہ وہ اس کے بھائی سے نجات دلا دے، میں قتیبہ کی اطاعت قبول کر لوں گا۔ قتیبہ نے خوارزم شاہ کی درخواست قبول کر لی اور خوارزم پر فوج کشی کر کے ہرزاد کو قتل کر کے سلطنت خوارزم شاہ کے حوالے کر دی۔ خوارزم شاہ ایک کمزور حکمران تھا۔ رعایا نے خوارزم شاہ کو قتل کر دیا۔ اس کے قتل کے بعد قتیبہ نے اپنے بھائی عبید اللہ کو خوارزم کا حاکم مقرر کر دیا۔ سمرقند کی فتح۔ اہل سمرقند اور مسلمانوں میں بہت قدیم سے اچھے تعلقات قائم تھے، لیکن ترکستان کی لڑائیوں میں انہوں نے عہد شکنی کر کے مسلمانوں کے خلاف ترکستان کے فرمانرواؤں کی مدد کی تھی۔ اس لیے خوارزم کی مہم سے فارغ ہو کر قتیبہ نے سمرقند پر فوج کشی کا ارادہ کیا اور مسلمانوں سے کہا کہ جس طرح اہل سمرقند نے معاہدہ توڑا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے بھائی صالح کو ایک فوج کے ساتھ سمرقند روانہ کر دیا اور خود ان کے عقب سے روانہ ہوا۔ صالح اور قتیبہ 2-3 دن کے وقفے سے سمرقند پہنچے۔ اہل سمرقند قلعہ بند ہو گئے اور قتیبہ نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ طول پکڑ گیا۔ انہوں نے شاش اور فرغانہ وغیرہ کے حکمرانوں کو پیغام بھیجا کہ ہماری مدد کرو، کل کو آپ کو بھی یہ دن دیکھنا پڑے گا۔ چنانچہ تمام سرحدی حکمران اہل سمرقند کی مدد کے لیے تیار ہو گئے اور اپنے لڑکوں اور بہادروں کو خاقان چین کے لڑکے کی قیادت میں مدد کے لیے روانہ کیا۔ قتیبہ نے یہ اطلاع پاتے ہی اپنے بھائی صالح کو چند سو منتخب بہادروں کے ساتھ امداد دی، فوج کا رستہ روکنے کے لیے بھیج دیا۔ صالح نے آگے بڑھ کر امدادی فوج کے راستے کے دونوں جانب تھوڑی تھوڑی فوج چھپا دی۔ جیسے ہی رات گئے دشمن کی فوج ادھر سے گزری، مسلمان اپنی کمین گاہوں سے نکل کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ دشمنوں نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن آخرکار شکست فاس کھائی۔ بہت سے مارے گئے اور بکثرت سے گرفتار ہوئے۔ اس شکست کی خبر سمرقند پہنچی۔ اہل سمرقند کی ہمت پست ہو گئی۔ قتیبہ نے سمرقند کا محاصرہ کر لیا اور سنگ باری کر کے شہر کی فصیل توڑ دی۔ اہل سمرقند نے سخت مدافعت کی۔ مسلمان تیروں کی بارش میں آگے بڑھتے رہے اور روزن تک پہنچ گئے۔ اب اہل سمرقند کے پاس اطاعت کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ آخر انہوں نے شکست تسلیم کر لی اور ان شرائط پر صلح ہوئی۔ نمبر 1، اہل سمرقند 12 لاکھ سالانہ خراج دیا کریں گے۔ نمبر 2، اس سال 30,000 سوار دیں گے۔ نمبر 3، مسلمان شہر میں فاتحانہ داخل ہوں گے۔ ان کے داخلے کے وقت مسلح آبادی شہر خالی کر دے گی۔
نمبر 4، مسلمان یہاں مسجد بنا کر نماز پڑھیں گے اور خطبہ دیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا۔ اس وقت کے لیے خدا حافظ۔